بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین کے مرکز بیجنگ میں روس، چین اور امریکہ کا سے فریقی اجلاس ہوا ہے افغانستان کے معاملات پہ، جس میں پہلی مرتبہ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی اور اس پہ گفتگو کریں گے کہ پاکستان کو اس میں جب دعوت دی گئی تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر میں اب ایک تو امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور 7واں دور جس میں ابھی وقفہ کیا گیا ہے، اور میں خود قطر میں تھا تو وہاں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے جب تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ کافی معاملات پہ پیش رفت ہوئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید عید سے پہلے امریکہ کے ساتھ طالبان کا کوئی امن معاہدہ ہو جائے گا۔ اور وہاں جب زلمے خلیلزاد موجود تھے تو بین الافغانی ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی، اس دوران باہر انہوں نے بھی صحافیوں کو بتایا تھا کہ چار میں سے جو 3 ایشوز ہیں طالبان کے ساتھ جو امریکہ ڈسکس کر رہا ہے، اس میں 3 پہ تقریباً اتفاق ہوا ہے اور چوتھے پہ ابھی ان کی گفتگو جاری ہے۔ ابھی وقفہ ہوا ہے اسی میں 7ویں دور میں، اور زلمے خلیلزاد جو چین گئے تھے، چین کے بعد وہ واشنگٹن جائیں گے کہ اپنے لیڈرشپ کو آگاہ کرے۔ طالبان نے بھی وہاں ہمیں کہا کہ وہ بھی اپنے لیڈرشپ سے مشورے بھی کریں گے اور ان کو اب تک جو بھی ہوا ہے اس کو اعتماد میں لیں گے۔ اسی پہ گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر ابرار حسین صاحب ہیں۔ شکریہ آپ کا ابرار صاحب۔ ابرار صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عبید اللہ برہانی صاحب ہیں جو افغان تجزیہ نگار ہیں، پہلے اسلامی یونیورسٹی میں اسلام آباد میں پڑھاتے تھے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوسرے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر عظمت حیات صاحب، جو کہ ایریا اسٹڈی سینٹر پشاور یونیورسٹی کے وہاں کے ہیڈ بھی تھے اور پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور افغان امور پہ بھی کافی وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور مہارت بھی رکھتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب کا بھی۔ چونکہ چین کا ہمارا موضوع سب سے پہلا ہے کہ چین میں جو سے فریقی اجلاس ہوا ہے روس، چین اور امریکہ کا، اور پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خارجہ میں محمد اعجاز صاحب نے اسی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے، اور اعجاز صاحب نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے، ٹویٹر پہ لکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جانب سے جو وہاں سے فریقی جو امریکی اور چینی اور روسی نمائندے تھے ان کو پاکستان کی جانب سے ان کو ہر قسم کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جو ایک جائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے جو میرے ساتھ موجود ہے، اس میں پاکستان کا خیر مقدم کیا گیا ہے جو اجلاس کے بعد جو 10 اور 11 جولائی کو ہوا ہے، اور پاکستان سے درخواست بھی کی ہے کہ پاکستان کین پلے این امپورٹنٹ رول ان فیسیلیٹیٹنگ پیس ان افغانستان، سہولت کاری کا رول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ابرار صاحب کے اتنے 3 ممالک جو سلامتی کونسل کے اراکین بھی ہیں، اور یہ ان کا تیسرا سے فریقی اجلاس تھا افغانستان کے حوالے سے، لیکن پاکستان کو دعوت دی گئی۔ کیا مطلب پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے پاکستان کے کیوں سوچا کہ پاکستان کو بھی اس پروسیس میں شامل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ٹرائلیٹرل کنسلٹیشنز پہ تیسری میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے یہ میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی تھی مارچ میں، پھر اپریل میں یہ ماسکو میں ہوئی تھی، اور اب تیسری یہ میٹنگ بیجنگ میں ہوئی تھی۔ اس تیسری میٹنگ میں پاکستان کو پہلی دفعہ مدعو کیا گیا۔ اس میں ایک تو اس کی وجہ وہی ہے جو ان کے اعلامیے میں کہی گئی ہے کہ انہوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اس میں بہت اچھا سہولت کار کا رول پلے کر سکتا ہے، یعنی پاکستان افغانستان میں امن لانے میں بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس اعتراف کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دفعہ میزبان چین تھا، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ چین نے باقی دونوں پارٹنرز کو اس بات پہ قائل کیا ہو کہ پاکستان کی اس خطے میں بہت اہمیت ہے۔ تو جس طرح علاقائی ممالک میں روس اور چین کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور امریکہ بہرحال اس وقت ایک مین پلیئر ہے افغانستان میں، اسی طرح افغانستان کے پڑوسیوں میں شاید سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان ہے،
اور بالآخر ہر فورم پہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا اعتراف کیا جاتا ہے اور یہ بات مانی جاتی ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں امن کے سلسلے میں جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں انوالو کر کے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا ابراہیم صاحب، یہاں سہولت کاری کا ذکر کہ پاکستان کین پلے این امپورٹنٹ رول ان فیسلٹی، کیا سہولت کاری ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اس سے پہلے بھی یہ رول پلے کر چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مری ٹاکس جو ہم نے کروائی تھی یا اس کے بعد جو 4 جانبہ کوادریلیٹرل کنسلٹیشنز ہوئی تھی جس میں امریکہ، چائنا، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے ابھی حال ہی میں بھوربن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور پاکستان نے اس میں افغانستان کے جتنے غیر حکومتی قائدین تھے، رہنما تھے، ان سب کو بلا کے اکٹھا کیا تھا اور انہیں آپس میں خیالات کے تبادلے کا موقع فراہم کیا تھا۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے بلانے پہ سارے قائدین آ جاتے ہیں، اور اس سے افغانستان میں جو پاکستان کا اثر و رسوخ ہے، ان کے قائدین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان پہ بھی کسی حد تک جو پاکستان کا اثر باقی ہے کسی اس زمانے کا جب پاکستان کے ان سے اچھے تعلقات تھے، تو اگر طالبان اسے مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر بورانی صاحب، اب ایک افغان کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی موقف آ جائے کہ پاکستان کا واقعی اتنا رول بنتا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو اکثر ہم سنتے ہیں کہ اٹ از این افغان افیئر، پیس پروسیس جو ہے، اور اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیئر رسپانسبلٹی ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی اسی اسٹیٹمنٹ میں بھی ذکر کیا ہے تینوں، اور تو پاکستان کا ہمارا یہ کام ہے یا افغانس کا کام ہے کہ اپنا مسئلہ حل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو رول بھی ہے، اور پاکستان نہیں بلکہ پورا ہماری یہ ریجنل کنٹریز کے جو سارے خطے کے جو کنٹریز ہے، یہی میں تو افغان گورنمنٹ کی نمائندگی تو نہیں کرتا ہوں، لیکن تجزیہ نگار کے حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہی اجماع جو داؤد زید صاحب ریسنٹلی ہی کیم ٹو پاکستان، جی، اور افغان گورنمنٹ یا افغان لوگ جو ہے یا افغان نیشن یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اسی پیس پروسیس کے لیے یا اس امن کے لیے اجماع، ریجنل اجماع کی ضرورت ہے، کنسیشن۔ تو اس اجماع میں تو پاکستان تو ایک رول پلے کر سکتا ہے، وہ کر لیا ہوا تھا، جیسے سفیر صاحب نے بھی اس میں انہوں نے کچھ بتایا، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان ایز اے پلائر آج نہیں ہے، کل بھی تھا اور ہمیشہ رہیں گے، اور یہ خواہش ہم افغانستان کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور لوگ نہیں بلکہ یہی خواہش تو ویسٹرن کنٹریز کا بھی ہے۔ یہ رول کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن the Western countries, American and also the Afghan national and the regional countries, I think all they agree. اس پر متفق ہے کہ پاکستان اس میں ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں اور کر لیں گے، اور یہ ان کی مطالبہ بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر بورانی صاحب یہ بھی بتائیے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تو کافی ایشوز پہ مسائل ہیں، لیکن افغانستان کے ایشو پہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح سے فریقی بھی ہے، پھر اس سے فریقی کے علاوہ زلمے خلیلزاد ماسکو بھی گئے، چین بھی گئے، تو ایک تو لگتا یہی ہے کہ شاید افغان ایشو پہ یہ لوگ بھی ایک، آپ کیا سمجھ رہے کہ جو ایکٹیویٹیز اب زیادہ ہوئی ہے انٹرنیشنل سطح پہ بھی، پھر قطر پہ فوکس رہا کچھ دن سے، پاکستان میں صدر اشرف غنی صاحب بھی آئے، اس سے پہلے سیاسی لیڈر بھی آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ قریب ہونے جا رہا ہے حل؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا قریب جو ہے، جو جنگ 4 ڈیکیڈز جنگ تھا افغانستان میں، اور 4 ڈیکیڈز جنگ میں اس میں تو کچھ لیجیٹیمیٹ جنگ تھے، کچھ ان لیجیٹیمیٹ جنگ تھے، اور ابھی جو پیس پروسیس شروع ہو گئے یہ بھی تو کچھ عرصہ لے لیں گے، اور دیر از a lot of obstacles۔
لیکن جو خلیلزاد صاحب یا امریکن کے جو اسپیشل انوائے کچھ کام کر رہے ہیں یا چائنا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ، میرے خیال میں یہ وہی راستہ ہے جو ایک ریجنل اجماع یا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بہت چیزوں میں غیر متفق ہوتے ہیں لیکن افغانستان کی ایشو میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کون سے اتفاق پر پہنچ سکتے ہیں. تو میرے اسی بنیاد پر میرے خیال میں یہ کوشش جد و جہد ہو رہا ہے، اور یہ تو میں پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو افغانستان میں الیکشن آنے والا ہے اس سے پہلا کلی لحاظ سے تو کچھ حل نہیں ہو اگر، لیکن جزئی لحاظ سے کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ حل نکل جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر اعظم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح برہانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن سے پہلے کوئی معاملہ حل ہو جائے، اور جب امریکی وزیر خارجہ بھی کابل میں تھے تو کچھ دن پہلے تو اس نے کہا تھا کہ 1 سپتمبر سے پہلے وہ طالبان کے ساتھ کچھ معاملہ چاہتے ہیں، اور وہاں سفیر نے پھر کہا، امریکی سفیر نے، کہ افغان تیار ہو جائیں پیس پروسیس کے لیے. یہ 1 سپتمبر والی بات زلمے خلیلزاد نے قطر میں بھی کی ہے، اور دونوں سائیڈ اب ہر وقت بیان میں پروگریس کا ذکر کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو یہی والا سوال کہ واقعی مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ اصل میں جتنا زمانہ گزرتا گیا افغان ایشو بہت پیچیدہ ہو گئی. یہ ٹیبل ٹاکس ہو سکتے ہیں کامیاب ہو جائیں، اس میں شک نہیں ہے، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گے، اور وہ مشکلات صرف وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہوتا ہے. زلمے خلیلزاد کا بیان ہمارے چینلز پہ آیا تھا کہ ہم وڈرول نہیں کرتے ہیں، اور اصل میں افغانستان کی لڑائی جو ہے یا انفلوئنس گریٹ گیم اس کو کہیں، وہ اب اقتصادی بن گئی. چین کا بھی اقتصادی مفاد ہے، امریکہ کا مفاد ہے، اور انہوں نے جو پاکستان کو دعوت دی، یہ انہوں نے خود ریئلائز کیا کہ ایک یونیک کیس ہے دنیا کی تاریخ میں کہ 4 ملین مہاجر آئے اور نہ کوئی مشکلات پیدا ہوئے. ہم نے پاکستان نے ان کی دیکھ بھال کی. پھر سوویٹ آکوپیشن کے دنوں میں پاکستان نے سوویٹ کی دشمنی لی اور ان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہو گیا. ابھی اس حالات میں امریکہ نے بہت کوشش کی کہ جو پوسٹ وہ خالی کرے وہ انڈیا کے حوالے کرے، ایڈمنسٹریٹو پروجیکٹس انڈیا کے حوالے کرے، مگر انڈیا خود وہ بھی کافی ہوشیار ہیں، وہ خود پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے ریئلائز بھی کہ امریکہ نے کہ یہاں انڈیا کام نہیں کر سکتا، یہ صرف پاکستان کا ڈومین ہے، وہ کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم ماسکو جایا کرتے تھے، رشین صاف کہتے تھے کہ افغانستان از آر بیک یارڈ. جو میکسیکو کی حیثیت امریکہ کو ہے، افغانستان کی حیثیت یہ روس کو ہے. تو روس کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں امریکن انفلوئنس رہے، اور ابھی افغانستان میں جو جھگڑا چل رہا ہے وہ چین اور امریکہ کا اقتصادی اس پہ ہے. ٹھیک. اچھا، یہ آپ جو اس کا ذکر کیا امریکہ کا، آپ نے کہا کہ ان کے بھی اقتصادی انٹرسٹ ہے. ابھی بھی کافی شکوک ہے افغانس کے اندر بھی. ابھی حکمت یار صاحب جب یہ مری کی کانفرنس کا ذکر کیا ابرار صاحب نے، اس سے ہمارے ٹی وی نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ امریکہ نہیں جائے گا. اس کے ذہن میں یہی تھا کیونکہ ان کی نظر میں امریکہ یہاں رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ جو ایران اور چین اور سنٹرل ایشیا اور فلاں اس پہ نظر رکھے، اور یہ پرسیپشن اور لوگوں کا بھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر طالبان اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا بھی ہے کسی بھی سٹیج پہ، تو امریکی اس ریجن سے چلے جائیں گے؟ امریکہ کا ایجنڈا پورا نہیں ہوا، کیونکہ یہ اسامہ یا القاعدہ یہ ایک بہانہ تھا. وہ افغانستان آیا. اگر آپ برزینسکی کی کتاب پڑھیں دا گرینڈ چیس بورڈ، اس نے صاف لکھا ہے فار امریکہ ٹو ریمین اے سپر پاور شوڈ آکیوپائی سینٹرل یوریشیا. یہ آج کل اس کو یوریشیا کہتے ہیں. امریکن چاہتے ہیں بلکنائزیشن، کہ گریٹر افغانستان ہو. یہ کاشغاریہ اور سنکیانگ کو انہوں نے کاشغاریہ کی ہمارے ناردرن ریجن کو. یہ آزاد بلوچستان،
یہ برنارڈ لوئس کا پلان ہے جو 70s میں بنا تھا، یہ مڈل ایسٹ میں شیعہ اسٹیٹ سنی اسٹیٹ، تو یہ سب اس کا ایک سلسلہ ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ افغانستان کا یہ مسئلہ، یہ اگر طالبان اور امریکن آپس میں بیٹھ گئے تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ ان کا آپس میں معاہدہ کبھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس میں پھر خدشہ یہ ہے کہ کہیں افغانستان ڈیوائیڈ نہ ہو جائے نارتھ اور ساؤتھ، کیونکہ جتنا یہ لڑائی اور یہ کرائسس پرولونگ ہوتے جا رہے ہیں تو نارتھ میں ترقی ہو رہی ہے، ساؤتھ میں لڑائی ہو رہی ہے. تو ایک دن ایسے آئے گا کہ یہ ہندو کش واٹر شیڈ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اور جو ایک آرٹیکل ہے ایک امریکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے لکھا ہے کہ ہم کبھی بھی گوادر چین کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر چین میں گوادر میں چینی آ گئے تو کویت اور ایران کا تیل گیا، اور چینی جو ہیں وہ تیل خریدتے ہیں بارٹر پہ یا آئل فیلڈ خریدتے ہیں، تو پھر ڈالر کی قیمت کچھ نہیں رہے گی. 17 ٹریلین ڈالر دنیا میں سرکولیٹ کر رہے ہیں جس کے پیچھے سونا نہیں ہے. تو یہ اگر بارٹر شروع ہو گئی ڈالر کی قیمت گر جائے گی، یہ تو پھر کاغذ بن جائے گا. امریکہ کی تو ساری اقتصاد خراب ہو رہی ہے. تو یہ سارا یہ پلان چل رہا ہے. صحیح. ابرار صاحب تھوڑا سا افغان مسئلے کو، اب عمران خان صاحب چونکہ جا رہے ہیں امریکہ کا، اب تو باضابطہ اعلان بھی ہو گیا ہے، 22 جولائی کو ملاقات بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. یہاں ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان صرف افغان ایشو رہ گیا ہے جس پہ دونوں اکثر ملتے، جو ڈیلیگیشن کی وزٹ وہاں سے ہوتی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے نہ کوئی سیکیورٹی کی کوئی میٹنگ، نہ انویسٹمنٹ کی کوئی میٹنگ، نہ انرجی کی کوئی میٹنگ. تو یہ جو واقعی یہی ہے کہ افغان مسئلے نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا یا امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کو، یا ویسے امریکہ کو احساس ہو گیا کہ پاکستان سے تعلقات نارمل کیے جائیں؟ جی، افغان مسئلہ تو یقیناً بہت اہم ہے. ٹھیک، اچھا جی. افغان مسئلہ واقعی بہت اہم ہے، لیکن پاکستان کی اپنی بھی خطے میں بہت اہمیت ہے. اور امریکنز جب پاکستان سے بات چیت کرتے ہیں تو اس میں افغان مسئلہ جو ہے بہت سارے دوسرے مسائل میں سے ایک ایشو ہوتا ہے. یہ واحد ایشو نہیں ہوتا. اس میں پاکستان کے ساتھ ان کے اور بھی بہت سا تعاون بھی چل رہا ہے، بہت سے اریٹنٹس بھی بیچ میں ہیں. جو پاکستان انڈیا کے تعلقات ہیں وہ بھی بیچ میں آتے ہیں. جو پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور دیکھا جاتا ہے اس پہ جو ایشوز امریکنز کو نظر آتے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں اور پاکستان کی اپنی ایک مسلمہ حیثیت ہے اس خطے میں. لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے اس میں بھی یقیناً پاکستان ایک بہت مثبت رول ادا کر سکتا ہے، اور اس کا اعتراف بار بار امریکنز نے بھی کیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی کیا ہے. تو جب یہ ملاقات ہوگی تو یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکن گورنمنٹس چونکہ بدلتی رہتی ہیں، پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے یہ افغان ایشو چل رہا ہے، مختلف امریکن گورنمنٹس آئیں تو ہر دفعہ وہ رویہ تھوڑا سا تبدیل اس لیے ہوتا ہے کہ امریکن اپروچ ڈیفرنٹ ہو جاتی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹروپس کو کم کر رہے ہیں، ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی واپسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات جاری رکھیں گے کیونکہ اختلاف کچھ امریکہ کے مسئلے پہ ہے. ایک وقفے پہ جاتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے. ابرار صاحب آپ اپنی بات پوری کریں، وقفے جانا پڑا، بات پوری نہیں ہوئی. جی، افغان امن کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کے مختلف مدارج اور مختلف پہلو ہیں. مثلاً امریکنز سے یہ کہا جا رہا ہے، طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ٹائم فریم دیں، ایک شیڈیول دیں اپنے واپسی کا، اپنے افواج کی واپسی کا ایک شیڈیول دیں. جواب میں امریکن طالبان سے یہ ضمانت چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو آ رہا ہے وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے. طالبان فی الحال افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ نہیں ہے، لیکن افغان حکومت کے علاوہ غیر حکومتی قائدین بھی ہیں
یعنی اس انٹرا افغان ڈائلاگ میں 3 پارٹیز بن گئی ہیں، طالبان، غیر حکومتی لوگ اور افغان حکومت۔ چنانچہ جو غیر حکومتی قائدین ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر طالبان سے ملاقاتیں کی ہیں، ایک گیدرنگز میں اکٹھے ہوئے ہیں، جیسے ابھی دوحہ میں ہوئے تھے، اس سے پہلے ماسکو میں 2 دفعہ ہوئے، لیکن اس سے بھی پہلے 2015 اور 2016 میں پگواش کانفرنس کے تحت دوحہ میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور مقصد صرف یہ تھا کہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے پولیٹیکل سٹانس کو سن لیں اور یہ اندازہ ہو جائے کہ دونوں کے سٹانس میں کتنی نرمی آئی ہے یا دونوں ایک دوسرے سے کتنا قریب آئے ہیں۔ چنانچہ یہ انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس میں افغان حکومت کا شامل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ طالبان کے جو مطالبات ان سے ہیں یا جو افغان آئین میں اگر وہ ترمیم چاہتے ہیں یا کوئی اور مطالبات ہیں تو وہ ظاہر افغان حکومت ہی کے ذریعے پورے ہوں۔ اس میں کچھ افغان اپوزیشن کے پولیٹیکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرم گورنمنٹ آ سکتی ہے، اگر وہ افغان حکومت سے بات چیت پر راضی نہیں تو کوئی عبوری افغان حکومت ہو یا کوئی ایسی کمیٹی ہو جس میں سارے افغان موجود ہوں اور وہ مل کے یہ بات چیت کریں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے افغان چاہتے ہیں کہ امریکنز جلد از جلد نکل جائیں، اس طرح بہت سے دوسرے افغان اور خطے کے کچھ ممالک یہ نہیں چاہتے کہ امریکنز ایبرپٹلی اچانک وہاں سے چلے جائیں اور پھر وہی حالت ہو جو روسی افواج کی واپسی کے بعد ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ کل کا جو اعلامیہ ہے 4 پارٹیز میٹنگ جو بیجنگ میں ہوئی تھی، اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ یہ جو پازیٹیو پروگریس ہو رہی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور نیگوشیشن شروع ہو جائیں انٹرا افغان بٹوین طالبان، افغان گورنمنٹ اینڈ ادر افغانس۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میٹنگز کے ذریعے، انٹرا افغان ڈائلاگ کے ذریعے وہ ایک پیس فریم ورک پروڈیوس کریں، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک پیس فریم ورک آئے اور وہ پیس فریم ورک پھر یہ گارنٹی کرے کہ آرڈرلی اینڈ رسپانسبل ٹرانزیشن آف دا سیکیورٹی سچویشن، یعنی جو امریکن افواج واپس جائیں وہ اچانک نہ چلی جائیں، وہ ایک آرڈرلی طریقے سے اور ذمہ دارانہ طریقے سے وڈرال ہو۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس انٹرا افغان ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک ایسا ایگریمنٹ بھی ہونا چاہیے جو فیوچر انکلوسیو پولیٹیکل ارینجمنٹ کے بارے میں ہو، وچ مینس کہ جس میں افغانستان میں جتنی پارٹیز موجود ہیں وہ سب انکلوڈڈ ہوں۔ تو یہ سب کے سب وہ سٹیپس ہیں جو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر برہانی صاحب، طالبان کے ترجمان سے جب وہاں ہمیں ملا تو میں نے بار بار یہ پوچھا کہ آپ آئندہ جو بھی آپ کا ڈیل امریکہ سے ہو جائے گا، آپ سسٹم کا حصہ، ویسے نیچرل تو ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ہو، کیا آپ سسٹم کا حصہ ہوں گے؟ آپ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ جمہوریت کا حصہ بنیں گے؟ تو وہ کوئی کلیئر جواب مجھے نہیں دے رہا تھا۔ کلیئر سسٹم، آپ کا کیا خیال؟ جو انکلوسیو کی بات ابرار صاحب نے اسٹیٹمنٹ سے وہ کیا ہو، طالبان نے یہ ماسکو والا اس میں کیا ہے، بعد میں اس نے کہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سسٹم آئے گا کہ جس میں تمام فریق شامل ہو جائے، طالبان ایگری کر جائیں گے اس سسٹم میں یا نہیں؟ دنیا والا یا ہمارے جو افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ تو کمپریہنسو حل چاہتے ہیں اور اس طرح جو آپ نے کہا ہے، لیکن طالبان کے سٹیٹمنٹس جو بار بار آ رہا ہے اور ریسنٹلی یہ انٹرا ڈائلاگ آف افغانستان جو دوحہ میں تھا اس میں اس طرح کلیئر کچھ کہا نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف یہ واضح کی کہ اگر ہم اور امریکن ایک اگریمنٹ پر پہنچ جائے تو ہو سکے اس کے بعد ہم اپنے افغان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم کہیں گے کہ انتخابات پر راضی ہو جاتا ہے یا کسی اور نظام پر راضی ہوتا ہے، لیکن ایز اے مینٹلٹی ان کے جو ہم سمجھتے ہیں یا ان کے مین سیٹ ہے یا طالبان کے، تو ظاہر ہے یہ سسٹم جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یا افغانستان میں آج کل جو ہے یا کوئی اور جس طرح ویسٹرنائز سسٹم ہو، ان کے ساتھ تو میرے خیال میں طالبان راضی نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک چیز وہ ہم مثبت دیکھ رہا ہے کہ جو ریسنٹ انٹرا افغان ڈائلاگ تھا
اس میں کچھ فگر افغان گورنمنٹ کے تھے لیکن افغان گورنمنٹ کے حیثیت سے نمائندگی سے نہیں تھے. تو اس سے ظاہر ہے کہ کچھ طالبان کی وہ رویے میں لچک پیدا ہوئے اور نرمی بھی ہے. اس نرمی سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر طالبان اور امریکن they will agree to some agreement or they will approach to some agreement, میرے خیال میں جو افغان انٹرا ڈائلاگ میں اس طرح کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. ٹھیک وہ یہ ہے کہ ہمارے تو روایتی سسٹم بھی ہے کہ کوئی لوئے جرگہ بلائیں گے یا کوئی اور سسٹم بھی جو جتنا کچھ طالبان کے سائڈ سے ہو کچھ دنیا کے ساتھ بھی وہ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ طالبان وہ جو پرانے طالبان ہیں تو آج کے جو طالبان ہیں وہ تو بہت مختلف طالبان ہیں. آپ نے خود بھی دیکھا ہے یہ کیسے مختلف ہے مثلا. مطلب ہے کہ وہ طالبان جو 2000 میں تھے یا 2000 سے پہلے جو 1996 میں تھے اس میں بہت فرق ہوا ہے. they know کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کیا ہونا چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہونا چاہیے, اور اس ریلیشن شپ اور یہ نہیں بلکہ افغانستان کے ریلیشن شپ ڈیورنگ دا طالبان اور دا سسٹم جو آنے والا ہے یا کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ طالبان جو ایک انزوا حالت میں تھے, اس آئسولیشن میں, وہ نہیں ہے. ٹھیک وہ سوچ وہ بالکل باہر ہے. اور میں یہ اگر مجھے یہ تعبیر اجازت ہو رہا ہے کہ they are now modernization way اس کی طرف گئے. ایک وقت بھی جاتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. دوبارہ حاضر ہے ڈاکٹر عظمت حیات صاحب. امریکہ طالبان کہتے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور شاید اسی جو 7واں دور ہے جس میں ابھی وقفہ ہے اس میں معاملات حل ہو جائیں گے, کیونکہ عید سے پہلے شاید وہ کہتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اگر ہو بھی جائے تو اس کے کیا چیلنجز ہوں گے اس کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے؟ بیسیکلی اب سب لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عملی یہ نافذ کیسے ہوگا, اور مثالیں کافی موجود ہیں کہ جو پہلے 1993 میں اسلام آباد میں کارڈ ہوا, اس سے پہلے پشاور میں ہوا, لیکن جنگ بندی شروع سول وار وہاں پر افغانستان میں کابل تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہوتا بھی ہے معاہدہ تو معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ جیسے کہ ابرار صاحب نے انالیسس کیے, میں اس سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں. صرف ٹیبل ٹاکس نہیں ہے کہ امریکنز اور طالبان آپس میں راضی ہو جائیں کہ ویڈرول اس تاریخ کو ہوگی. پھر یہ جو گراؤنڈ موڈیلٹیز ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, سارے پارٹیز کو آن لائن لانا ہو سکتا ہے. طالبان کہ ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ لڑائی طالبانوں نے لڑی ہے. پھر اس میں ایتھنک پرابلم ہوں گے. تو یہ کہ اصلی مشکلات اس کے بعد شروع ہوں گے. طالبان اسلامی پارٹی ہے, وہ جمہوریت مانتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ابھی جو جمہوریت ہے اشرف غنی کی وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے. تو بات یہ, اور پھر یہ کہ اگر امریکنز ویڈرول ہو گئی اور فوج پہ یا سیٹ اپ پہ کوئی فیصلہ نہ ہوا تو ابھی سے فوج سپلٹ ہے, 40% ڈیزرشن ہے. تو افغانستان اسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہلے تھا, خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یا وار لارڈزم, اور اس میں پھر خدشہ یہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو زیادہ خدشہ یہ ہے کہ افغانستان تجزیہ ہو جائے گا. تو جو نہیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ یہی بلنڈر کر لیں گے جس طرح کہ رشین سوویت جب گئے تھے؟ تو امریکنوں سے آپ ہر کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ ابھی افغانستان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ نکلنے میں ہے, کیونکہ ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوا. وہ اور پاورز استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کا صرف اختلافات افغانستان پہ ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو وہی سٹیٹس دیں کہ جو امریکہ کا ہے افغانستان میں, کہ وہ انڈیا کو چائنا کو کاؤنٹر کرے. تو یہ چیزیں امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, افغانس کا اپنا ہے. بیچ میں افغان بیچارے پونز بن گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکنز اتنے
उन्होंने कहीं भी ऐसी कोई मेच्योर फैसला नहीं किया। जैसे अंग्रेज़ों हम एक सिस्टम छोड़ के गए, अफ़गानिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, ना फ़ौज का है ना सिविल का है। उनकी जो हुकूमत में लोग हैं 80% या जर्मन सिटीजन है या ब्रिटिश है या अमेरिकन है, वो अमेरिकन से पहले चले जाएंगे। एक वैक्यूम क्रिएट होगा, सिस्टम चलाने में भी वैक्यूम होगा। तो ये कि असली मुश्किलात आने वाले हैं, सिर्फ ये विड्रॉल का मसला नहीं है। इब्रार साहब, आपका भी यही ख्याल है? डॉक्टर साहब के साथ इत्तेफाक करते हैं कि बस एक मिस छोड़ करके वो चले जाएंगे? जी, जैसे मैंने कहा था कि इलाक़ाई ममालिक भी ये चाह रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा जो बाकी क़ुव्वतें हैं यानी अफ़गान कायदीन, उनकी अक्सरियत भी ये चाहती है कि अमेरिकन्स प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से एक मुआहदे के तहत अपनी फ़ौजों को वापस ले जाएं, और उनके जाने से पहले पहले बाकी सब मामलात तय हो जाएं कि वहाँ पे क्या पॉलिटिकल सेटअप होगा, तालिबान से जब सुलह हो जाएगी तो उनका क्या रोल होगा, और जब ये सब चीज़ें तय पा जाएंगी तो उसके बाद जो विड्रॉल होगा उसको आप ऑर्डरली एंड रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल कह सकेंगे। ठीक है। बुरानी साहब, आप ज़रा छोटे छोटे आपका क्या ख्याल है अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है, गो कि वक्त ज़्यादा ले रहा है, कुछ मायूसी भी नेचुरल है, ख़दशात हैं ज़्यादा कि जिस तरह दोनों मेहमानों ने कहा कि मुमकिन है कि मामला ज़रा ख़राब हो जाए, या उम्मीदें ज़्यादा है कि नहीं ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और अफ़गानिस्तान 40 साल के बाद पुरअमन हो जाएगा? ख़दशे बहरहाल है तो, और जैसे तरह दोनों मेहमानों ने कहा है ये भी है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना डीप नहीं है, क्योंकि जो गलती पिछले हुआ है, माजी में जो ये गलती हुई, ये गलती अमेरिकन भी नहीं चाहता है, और ये गलती रीजनल कंट्रीज़ भी नहीं चाहता है, इवन पाकिस्तान भी नहीं चाहता है। तो ये सारे जो इंटरनेशनल स्टेज में है या रीजनल स्टेज में है, इस गलती को दोबारा मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों फरीक़ैन अमेरिकन और तालिबान एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाए और एक सेटलमेंट हो जाए, कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल तो है, ख़दशे भी है, हो सकता है कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना माजी में के वो है। डॉक्टर साहब, सदर अशरफ गनी साहब 3.5 साल के बाद पाकिस्तान आए, और उन्होंने यहाँ जब वो एक अफ़गान के वो गैदरिंग से उसने ख़िताब किया तो कह कि पाकिस्तान ने हमें इजाज़त दे दी है कि अफ़गानिस्तान का जो सामान है वो अभी वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके अटारी तक जाएगा, जो उनका काफ़ी वो होता है, लेकिन इशू से तो वो नहीं वो हल हुआ। आप किस तरह देखते हैं कि ये दौरे को भी, क्योंकि अब तो खैर उस पर काफ़ी हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन ट्रेड, आज मैंने पढ़ा है कि ख़बर की किसी अखबार में कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की मीटिंग होने वाली है कि ट्रांजिट ट्रेड में जो मुश्किलात है, ट्रेड में मुश्किलात है, वो मुश्किल रिमूव किया जाए। आप किस तरह देखते हैं उस दौरे के बाद में जो पोस्ट ट्रांजिट ट्रेड पे एग्रीमेंट काफ़ी पहले हो गई थी, इस पे इब्रार साहब 2 मिनट रह गए, बस वो तबसरा कर सकेंगे। जो मुश्किलात थी वो इंडिया के साथ थी, वो अफ़गानिस्तान भी इंडिया की तरफ ले रहा था कि जो इंडिया से ड्राइवर आए वो सीधा अफ़गानिस्तान जाएगा, पाकिस्तान के टेरिटरी से गुजरेगा, बल्कि वो ट्रेड कॉरिडोर मांग रहे थे, उस पर पाकिस्तान राज़ी नहीं हुआ। तो अभी जब ये वाघा और तुरहम के दरमियान इन्होंने जो किए फैसिलिटीज़, मेरा ख्याल है बड़ा इनकरेजिंग साइन है, और हमें ये भी चाहिए बहुत पहले से कि हम अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज़ इनको दें। इनका माल महीनों रोकना कराची पे, फिर पेशावर पे, तो इससे वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता ईरान की तरफ हमें धकेला जा रहा है, जो वो ख़ुद नहीं चाहते हैं। तो अगर ये, और फिर ये कि बहुत से रास्ते अभी सिर्फ तुरखम और चमन का रास्ता खुला है, पारचिनार का, नावापास का, आज़मवर सक, तो ये सारे अगर खुल जाएं तो पूरे अफगानिस्तान को एक्सेस मिल जाएगी। गुलाम खान भी पूरा नहीं खोला, बस वैसे सिंबॉलिक 2-3 ट्रक आ जाते हैं। ट्रकों के लिए सारे रास्ते अभी बने, इन खोलने चाहिए, क्योंकि इनको हम एक्सेस दें, इनका हम पे बहुत सी डिपेंडेबिलिटी है, और इसी से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। यही इतना ही हमारा प्रोग्राम का वक्त था, इस उम्मीद के साथ कि अफ़गानिस्तान में के मसले के हल के लिए जो कतर में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है वो नतीजा खेज़ हों, ताकि अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 40 सालों से जो जंग जारी है, और अब बदकिस्मती से अब जो सबसे ख़तरनाक एक उसका आस्पेक्ट है, पहलू है,
وہ یہ ہے کہ سویلین کیجولٹیز اکثر اب زیادہ ہوتی ہے حملوں میں، اور سب فریقوں سے، تمام فریق جو ہیں اس کی وجہ سے. تو اس امید کے ساتھ کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں جنگ کا خاتمہ ہو، اسی دعا کے ساتھ طاہر خان اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.